نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ذو الحج کی 7 تاریخ ہے، کل 8 اور پرسوں 9 تاریخ ذو الحج کی ہوگی۔ 9 ذو الحج جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، بڑا بابرکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حجاج کرام حج کا ایک اہم رکن میدان عرفات میں وقوف کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ یوم عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ کچھ لوگ اس نام کو دیکھ کر وہ کہہ دیتے ہیں کہ فضیلت یوم عرفہ کی ہے اور عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے اس دن، تو اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جس دن ہمارے ہاں ذو الحج کی 9 تاریخ ہوتی ہے، وہ دن سعودی عرب میں 10 ذو الحج کا ہوتا ہے۔ ایک دن پہلے ان کا وہ دن یعنی 9 ذو الحج اور یوم عرفہ گزر چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمارے ہاں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے بڑی آسانی سے۔ تو یہاں پر یہ نکتہ سمجھ لینا چاہیے کہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ اس دن وقوف عرفات ہوتا ہے، یا اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس دن کو یوم عرفہ اس لیے کہتے ہیں، عرفہ پہچان لینے سے ہے، معرفت حاصل کر لینا، کہ ایک تو اس دن وقوف عرفات ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں۔ دوسرے فرماتی ہیں اس کو یوم عرفہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 9 تاریخ کو ذو الحج کی 9 تاریخ کو مناسک حج سکھائے تھے، تو اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مناسک حج کی معرفت حاصل کی تھی 9 تاریخ کو۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذو الحج کو خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو جب بیدار ہوئے تو آپ کو یہ شک گزرا کہ یہ خواب کیا واقعتاً اللہ رب العزت کی طرف سے ہے یا نہیں۔ 9 تاریخ کو دوبارہ یعنی 9 تاریخ کی رات کو دوبارہ خواب میں یہی دیکھا، تو جب 9 تاریخ کو بیدار ہوئے تو آپ کو یہ معرفت حاصل ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو چونکہ 9 ذو الحج کی 9 تاریخ کو ہی آپ کو یہ معرفت حاصل ہوئی، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال منقول ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہاں ایک دن پہلے ہے اور ہم ایک دن بعد میں، تو اس کا تعلق مہینے کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے، کسی علاقے کے ساتھ نہیں۔ اور اسلام بین الاقوامی مذہب ہے، اسلام محدود مذہب نہیں ہے۔ اور دوسرا اوقات میں تغیر و تبدل وہ تو ہے، یقیناً ہے۔ جس دن ہم یوم عرفہ یہاں پر مناتے ہیں تو وہاں پر سعودی عرب میں وہ دن عید کا ہوتا ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے اوقات میں بھی فرق ہے۔ جس وقت وہ صبح کی نماز وہاں ادا کرتے ہیں اس وقت ہم اشراق بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم عشاء کی نماز ادا کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر سورج غروب ہوتا ہے اور مغرب کی اذان آتی ہے۔ یہ مطالعے کا فرق ہے، لیکن اجر و ثواب اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے وہ تاریخوں کے حساب سے ہے، مقامات کے حساب سے نہیں ہے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یوم عرفہ یعنی یوم 9 ذو الحج کو روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی 9 تاریخ کو۔
اس کے علاوہ 9 ذی الحج سے ہی ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کے وقت تک تکبیرات پڑھی جاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور ان ایام میں اللہ رب العزت کو تمام اذکار میں سے سب سے زیادہ یہی بات پسند ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کیا جائے۔ نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے مرد حضرات کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بآواز بلند کہا جاتا ہے، یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہ مردوں کے لیے ہے، اور خواتین وہ بھی پڑھیں گی لیکن وہ آہستہ، وہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹائے ہوئے اور ان کے گلے پر چھری رکھے ہوئے تھے، اسی موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے مینڈھا جلدی سے لے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، جو امتحان لینا تھا ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے، لہٰذا اب اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا بلکہ مینڈھا لے جاؤ، اسماعیل کی جگہ اسے لٹا دو اور ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لے کر جب روانہ ہوئے تو انہوں نے وہیں سے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی، اور وہ اس لیے تاکہ ابراہیم جلدی نہ کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہیں سے فرمایا کہ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اللہ کی بڑائی اور تکبیر سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے، انہوں نے اللہ کی بڑائی بھی بیان کی اور ساتھ اللہ کی توحید کا بھی اعلان کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو لیٹے ہوئے تھے زمین پر، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تو وہ وہیں پر اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمات سن کر جواباً کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ 3 مقدس ہستیوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات تھے، اللہ رب العزت کو پسند آئے تو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرما دیے اور ایام تشریق میں ان کو واجب قرار دیا۔ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کو یہی بات ہی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ان ایام میں یہی تکبیرات ہی پڑھا کرتے تھے۔ نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے، اس کے علاوہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے۔ جب بازار پہنچے تو آپ نے دیکھا لوگ کاروبار میں مشغول ہیں، ایام تشریق ہیں اور لوگ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بلند آواز سے یہی تکبیرات پڑھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب بازار میں لوگوں نے سنا تو سارے بھی پڑھنے لگے، حتیٰ کہ گاہک بھی اور دکاندار بھی سارے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ فرماتی ہیں کہ ایسی آواز اٹھی کہ پورا بازار اللہ رب العزت کی بڑائی اور اللہ کی توحید کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تو اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ان ایام میں اللہ رب العزت کو یہی بات، یہی قول اور یہی کلمات ہی زیادہ پسند ہیں۔ جو لوگ حج ادا کرنے کے لیے حج کا عظیم رکن وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ وہ میدان عرفات میں زوال کے بعد قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر
اور اس کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور پھر 100 مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، کیا جزا ہے میرے اس بندہ کی کہ اس نے میری تسبیح تحلیل بیان کی ہے اور میری بڑائی اور عظمت کو بیان کیا ہے اور میری حمد و ثنا کو بیان کیا ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت کو اس کے نفس کے بارے میں قبول کیا، اور اگر میرا بندہ اہل موقف کی شفاعت کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ تو یہ کلمات میدان عرفات میں حجاج کرام کے لیے ہیں، لیکن شباہت اختیار کرتے ہوئے اگر یہاں پر بھی پڑھ لیے جائیں تو اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کو اگر موقع ملے، وقت ملے تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر اجر و ثواب ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ایک عمل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو مرد یا جو عورت عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحج کی رات یا عرفہ کے دن ان 10 کلمات کو 1000 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو مرحمت فرمائیں گے، مگر وہ مانگی جانے والی چیز قطع رحمی میں نہ آتی ہو اور گناہ کی بات نہ ہو۔ وہ 10 کلمات کیا ہے؟ سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موطنہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی الجنت رحمتہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الہواء رحمتہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا منجا الا الیہ۔ یہ 10 کلمات ہیں۔ حجاج کرام تو میدان عرفات میں پڑھتے ہیں اور اس کو یہاں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی گئی ہے اور اس کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ یہ 2 عمل ہیں تو حجاج کرام کے لیے، لیکن آپ یہاں پر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں اس ذریعے سے۔ تو ان ایام میں تکبیرات کثرت سے پڑھیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور پھر عید کی رات آنے والی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی دونوں راتوں میں خالص اجر و ثواب کی امید پر عبادت کی، اس کا دل قیامت کے اس ہولناک دن میں مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل خوف و دہشت سے مردہ ہوں گے۔ قیامت کے ہولناک دن میں خوف و ہراس اور تکلیف و پریشانی کا یہ عالم ہوگا کہ آدمی زندگی پر موت کو ترجیح دے گا۔ جو لوگ ان 2 مبارک راتوں میں اپنے دل اپنے پروردگار سے لگائے رہیں گے، قیامت کے دن ان کو امن و سکون اور راحت و آرام نصیب ہوگا۔ اور بعض علماء نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اس شخص کا دل دنیا کی محبت میں دیوانہ نہ ہوگا جو حقیقت میں دلوں کے لیے موت ہے، اور یہ شخص بری موت سے محفوظ رہے گا۔ تو عیدین کی راتوں میں عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی و انکساری سے ہاتھ پھیلانا، دامن پھیلانا بہت ہی باعث برکت عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔